الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد یہ مضمون چل رہا ہے صحبت سے متعلق کہ آدمی مادی لحاظ سے اگر کسی کو بیماری ہو کوئی تو سوچتا ہے کہ یہ بیماری لگ نہ جائے، حالانکہ اللہ کے حکم کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن اس کے باوجود عام ذہن یہی ہے کہ آدمی بچنا چاہتا ہے اور سوچتا ہے کہ یہ بیماری مجھے نہ لگ جائے۔ حضرت مجدد الملت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آدمی ان چیزوں سے بچنے کی تو بڑی فکر کرتا ہے، اور اس سے زیادہ جو مہلک چیز ہے یعنی بری صحبت، اس سے بچنے کا ذرا بھی اہتمام نہیں کرتا۔ فرماتے ہیں صاحبو، سب سے بڑھ کر متعدی مرض یہ ہے کہ اس سے بچنے کا اہتمام کرنا چاہیے کہ جس سے تم ملتے ہو دیکھو کہ یہ کیسا ہے، اور ملنے سے مراد دوستی کا ملنا اور دل ملا کر ملنا مراد ہے۔ ایک ملنا ہوتا ہے ضرورت کا، مثلا بازار گئے، وہاں سب طرح کے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے، بس یہ ملنا مستثنا ہے۔ ملنے سے مراد دوستی کا ملنا۔ اسی بات سے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے علی دین خلیلہ، اپنے خلیل اور دوست کے طریقے پر فرمایا ہے، علی دین صاحبہ، اپنے ساتھی کے طریقے پر نہیں فرمایا۔ خلیل کہتے ہیں جس کے ساتھ دل مل جائے۔ اب بتلائیے کہ اس پر کون نظر ڈالتا ہے کہ جو لوگ مجھ سے اس درجے میں ملتے ہیں وہ کیسے ہیں؟ ضعیف الدین ہیں یا دیندار ہیں، یا کسی نے اس کا کوئی خاص انتظام کیا ہو؟ میں دیکھتا ہوں کہ لوگ اپنی اولاد کے لیے کیسے کیسے فلاح کے کام سکھلاتے ہیں۔ کوئی دنیا کے علوم سکھلاتا ہے، کوئی علم دین پڑھاتا ہے، کوئی صنعت اور حرفت کی تعلیم دیتا ہے، اور پرورش کا انتظام تو خیر حیوانات تک بھی کرتے ہیں۔ اگر اولاد بیمار ہو جائے تو علاج میں سینکڑوں روپیہ خرچ کر ڈالتے ہیں، غرض اپنا روپیہ، اپنا عیش آرام اولاد پر نثار کر دیتے ہیں۔ مگر یہ فرمائیے کہ کسی نے اپنی اولاد کے لیے اس کی ساری عمر میں سے ایک معتد بھی حصہ، یا سال میں ایک ماہ یا ایک ہفتہ ہی اس کام کے لیے بھی وقت کیا ہے کہ اس مدت میں وہ کسی نیک صحبت میں تہذیب اخلاق کے لیے رہا کرے؟ اگر بڑی کسی کی توجہ ہوئی تو دو چار کلمے خود کہہ دیے، مگر یاد رکھو کہ عام کا خود بیدار کرنا کافی نہیں۔ یہ تجربہ کیا گیا ہے کہ عام کا کہا ہوا نافع کم ہوتا ہے۔ راز اس میں یہ ہے کہ کلام کے اندر اثر جب ہوتا ہے کہ کہنے والا خود عامل ہو، اس لیے کہ بغیر عمل کے لب و لہجے میں قوت اور سہولت اور شوقت نہیں ہوتی، اور شوقت اور سہولت ہی کلام کے اندر بڑی چیز ہے۔ یہی تو وہ شے ہے جو قرآن کریم کے اندر ہے، جس کو سن کر اہل عرب کے ہوش فران ہو گئے تھے۔ چنانچہ میں ایک قصہ عرض کرتا ہوں کہ اس سے آپ کو کلام اللہ کی شوقت اور سہولت کا اندازہ ہوگا کہ جب جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تبلیغ و دعوت اسلام شروع فرمائی اور بتوں کی مذمت کی اور لوگ مسلمان ہونے لگے، تو ایک روز رؤسائے مکہ جمع ہوئے اور آپس میں مشورہ کیا کہ انہوں نے ہمارے مجمع کو پریشان کر دیا اور ہمارے معبودوں کی توہین کی، کیا تدبیر کی جائے کہ یہ بات آ جائیں اور اس فتنے کو سکون ہو؟ ایک شخص نے بیڑا اٹھایا کہ میں ان کو کسی طرح لالچ دے کر راضی کر لوں گا کہ آئندہ سے وہ رک جائیں گے۔ وہ احمق یہ سمجھا تھا کہ جیسے لوگ طالب زر یا طالب دنیا ہوتے ہیں ایسے ہی یہ بھی ہوں گے۔ آج کل بھی لوگ بزرگوں کو ایسا ہی سمجھتے ہیں، اور بعض لوگ بزرگوں سے اس لیے تعلق پیدا کرتے ہیں کہ ان کے ذریعے سے روپیہ ہاتھ آ جائے گا یا کوئی عورت مل جائے گی، یا یہ غور نہیں کرتے کہ جب اس شخص نے دنیا کو اپنے لیے پسند نہیں کیا تو دوسروں کے واسطے کہاں سے لائیں گے؟ واللہ بڑا ظلم اور ستم ہے کہ اہل اللہ کے سامنے دنیاوی اغراض پیش کی جائے۔ اہل اللہ کی خدمت میں دنیاوی مقاصد لے جانے کی ایسی مثال ہے جیسے کسی جوہری کے پاس چارپائی بننے کے لیے لے جائیں، یا سونار کے پاس کھرپا لے جائیں کہ اس کو کان پر رکھ دے۔ اہل اللہ طبیب روحانی ہیں، وہ امراض باطنی کے معالجے کے لیے ہیں، ان سے یہی کام لینا چاہیے۔ آج کل یہی حالت ہے کہ کوئی نمک پڑھواتا ہے کہ میرا فلاں عورت سے نکاح ہو جائے، کوئی تعویذ لکھواتا ہے کہ میرا مقدمہ پتہ ہو جائے۔ انا للہ، تو فرماتے ہیں حدیث میں ہے ارحموا ثلاثہ، 3 آدمیوں پر رحم کرو، یعنی 3 آدمی رحم کے قابل ہیں۔
ان میں ایک یہ بھی ہے کہ وہ عالم کہ جس کے ساتھ جہلا تمسخر کرتے ہوں، اور یہ بھی تمسخر ہے کہ اس سے دوسرا کام لیا جائے۔ جوہری کے پاس کھرپا درست کرانے کے لیے لے جانا اس کے ساتھ ظاہر ہے کہ تمسخر کرنا ہے۔ حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہماری مثال تو ایسی ہو گئی ہے جیسے کسی بخیل نے کوئی باورچی نوکر رکھ لیا اور اس سے بوجہ بخل کے نفیس کھانوں کے پکوانے کا کام کبھی لیتا نہ تھا۔ وہ باورچی کہتا ہے کہ جناب کبھی کبھی تو پکوا لیا کیجئے، ورنہ میں تو آپ کے یہاں رہ کر اپنا فن بھی بھول جاؤں گا۔ وہی مثال علماء کی ہے، جو ان کا کام ہے وہ ان سے نہیں لیا جاتا۔ مولوی تو اب اس کام کے رہ گئے کہ جنازے کی نماز پڑھا دی یا تعویذ گنڈا کر دیا۔ اس نے یہ ریاضات اور مجاہدات تعویذ گنڈوں ہی کے لیے تو کیے تھے۔ فرماتے میں یہ نہیں کہتا کہ بزرگوں سے دنیا کی حاجت پیش نہ کرو، ضرور پیش کرو، مگر اس کا طریقہ یہ ہے کہ ان کو دعا کے لیے کہو، تعویذ گنڈا ان کا کام نہیں۔ غرض یہ ہے کہ معاملہ ایسا ہی ہے کہ اس میں دنیا کے لوگ جو ہیں عام طور سے اس طرف التفات ہی نہیں کرتے، اور جس طرح حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو انہوں نے سمجھا کہ یہ لالچ میں آ کر اس کام سے باز آ جائیں گے، لیکن انہیں معلوم نہ تھا کہ اس میں حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ منشا ہی نہیں، اور اس طرح سے آپ کا جو کام ہے اس کام میں لگے ہوئے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے جتنا بھی لالچ دیا، جو کچھ بھی کہا، آپ نے ان کے جواب میں یہی فرمایا کہ میں اللہ کا کلام پہنچانے کے لیے آیا ہوں، نہ مجھے لڑکی کی ضرورت ہے، نہ مجھے دولت کی ضرورت ہے۔ اور اس طرح سے برابر آپ نے رد فرمایا۔ بالآخر انہوں نے اندازہ کر لیا کہ یہ کسی چیز کے طالب ہی نہیں، ایک چیز کے طالب ہیں کہ یہ اللہ کے دین کو پہنچا دیں، اور اس میں اللہ رب العالمین نے جو دولت اور شوکت اور شان رکھی تھی اس کا اندازہ اس سے فرما لیجئے کہ جس وقت حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قرآن پاک پڑھتے تھے، عورتوں اور بچوں کا عالم ایسا ہوتا تھا کہ دیوانہ وار آتے تھے۔ اسی طرح حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جب تلاوت کرتے تھے تو عورتیں اور بچے کھینچے چلے آتے تھے، یہاں تک کہ ایک وقت آپ ہجرت کر کے جانے لگے، راستے میں ابن دغنہ ملے اور انہوں نے کہا کہ آپ واپس چلیے، میں امان میں لیتا ہوں آپ کو، اور اس طرح انہوں نے اعلان کیا۔ لوگوں نے کہا کہ ان سے کہو کہ یہ قرآن آہستہ پڑھا کر، یہ قرآن زور سے پڑھتے ہیں، ہماری عورتیں اور بچے جو ہیں مفتون ہوتے ہیں۔ اور حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی، آپ کی زبان مبارک سے جو الفاظ نکلتے تھے پہلے بھی آپ سن چکے ہیں کہ آپ نے جس کسی کو جو بات جس طرح فرمائی، اللہ کی شان ہے کہ اسی طرح سے وہ بات ہو گئی، اس لیے کہ آپ صدق دل سے خیرخواہی فرمایا کرتے تھے۔ اگر کوئی شخص خیرخواہی کے قابل نہ ہو سکا اور وہ آپ کی شفقت سے فائدہ نہ اٹھا سکا تو پھر اس کے لیے محرومی ہی ہوگی۔ جس طرح سے آپ سن چکے ہیں ابو لہب کے بیٹے، انہوں نے آپ کی صاحبزادی کو طلاق دے دی، آپ نے بہت منع کیا تھا طلاق نہ دو۔ جب طلاق دے دی آپ کو بڑا رنج ہوا، آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ تجھ پر شیر کو مسلط فرمائے جو پھاڑ کر کھا جائے۔ بالآخر وہی ہوا۔ اسی طرح ابی ابن خلف، اس نے حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب دیکھا، جبھی یہ کہا کہ یہ گھوڑا میں پال کر اس لیے تیار کر رہا ہوں کہ اس پر سوار ہو کر میدان میں آ کر آپ کو ماروں گا۔ آپ چپ لگا جاتے تھے، ایک مرتبہ فرمایا کہ تو کیا مارے گا، میں ہی انشاءاللہ تجھے ماروں گا۔ اور یہی ہوا کہ احد کے میدان میں وہ جیسے ہی مقابلے کے اوپر آ گیا، اس نے دیکھا کہ موقع بڑا اچھا ہے، آپ اس وقت زخمی ہیں، آپ نے ایک صحابی سے نیزہ لے کر اس کے مارا اور اس کی گردن سے چھو کر گیا ایسے، اور وہ تڑپتا ہوا بھاگا، لوٹ پوٹ ہو کر بھاگا اور اپنے ساتھیوں میں جا کر کہنے لگا ہائے مرا میں۔ لوگوں نے کہا پاگل ہو گیا ہے، ذرا سی خراش آئی ہے، اس سے بڑے بڑے زخم لگ جاتے ہیں اور آدمی کچھ کہتا نہیں ہے، تو شور مچاتا ہے۔ اس نے کہا تمہیں کیا پتا، کس نے کہا تھا کہ میں تجھے ماروں گا، اور کس کے ہاتھ سے یہ نیزہ میرے لگا ہے؟ کہنے لگا کہ اگر یہ تکلیف تم سب کے اوپر تقسیم کر دی جائے تو تمہاری سب کی حالت ایسی ہو جائے۔ اسی طرح جو قسمت والے تھے ان کی قسمت جاگی۔ حضرت فضالہ رضی اللہ تعالی عنہ مکہ مکرمہ کے فتح ہونے کے موقع پر
آپ طواف فرما رہے تھے شکرانے کا، یہ ارادہ لے کر آئے تھے کہ آپ کو ختم کریں، شہید کریں۔ آپ کے قریب آئے، اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے آپ کو بتا دیا، فرمایا اے فضالہ کیا سوچ رہے ہو؟ کہا کہ جی دعائیں پڑھ رہا ہوں۔ فرمایا توبہ کرو اپنے خیالات، اور اس طرح سے کہہ کر اپنا دست مبارک سینے پر مارا، اور اس مارنے سے اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے کہ باطل بھاگ گیا اور حق جو ہے وہ آ گیا، مسلمان ہو گئے۔ بعد میں پھر اظہار کیا کہ آپ سے زیادہ میرے لیے روئے زمین پر کوئی مبغوض نہیں تھا۔ آپ نے ایسا دست مبارک مارا کہ اندر ایمان کی ٹھنڈک چلی گئی، ایمان کی روشنی داخل ہو گئی، اور یہ قلب جو ظلمت کا بنا ہوا تھا یہ سراپا نور بن گیا۔ پھر جو ایمان لائے تو پھر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ہوگی، کہا کہ اب سب سے محبوب ترین ہستی مخلوق میں آپ کی ذات گرامی ہے۔ تو اس طرح آپ نے بہت حضرات کو کہا، سنا، سمجھایا، ہاتھ لگا دیا، اور اس طرح سے اللہ رب العالمین کی شان ہے کہ وہ ایمان لائے۔ ایک صحابی کا اور واقعہ ہے کہ وہ موقع غنیمت سمجھ کر آپ کی تلوار اتار کر آ گئے سامنے، اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے۔ کہنے لگے سینے پر چڑھ کر کے بتائیے آپ کو کون بچائے گا؟ آپ نے فرمایا اللہ۔ ایسا لگا دل پر جا کر، تھر کانپ کر اور گر گئے، تلوار ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ آپ اٹھے، تلوار ہاتھ میں لی اور ان کے سینے پر چڑھ گئے، فرمایا اب بتاؤ کون بچائے؟ تمہیں کون بچائے؟ چپ۔ پھر آپ نے انہیں چھوڑ دیا، اور پھر وہ مشرف اسلام ہوئے کہ بے شک یہ دین سچ، اور آپ بالکل سچے، اور اس پر ایمان لیا۔ تو غرض یہ ہے کہ حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اس کلام کا اثر ظاہر ہوا، اور آپ ہی کی اتباع کی برکت ہے کہ جو شخص آج بھی صدق دل سے اس کلام کو پڑھتا ہے، اس کے اثرات آج بھی مرتب ہوتے ہیں، اور یہ کلام سچا ہے اور پکا ہے، اس کی شان اور شوکت آج بھی ظاہر ہوتی ہے۔ تو غرض یہ ہے کہ کہنے والے کا اثر، حضرت مجدد الملت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ظاہر فرمایا کہ ایک آدمی عام طور پر کہتا ہوا چلا جائے اس کا اثر نہیں ہوگا۔ ایک آدمی ہے کہ جو عامل ہے، خود نیکی کرتا ہے، وہ اگر نہایت ہی سادگی کے ساتھ بھی اگر کہہ دے گا تو اس کی بات کا اثر ہوگا۔ ہم نے دیکھا ہے کہ بعض آدمی بہت زبردست مقرر ہے اور تقریر میں بڑے بڑے الفاظ لاتے ہیں، بہت قافیے ملاتے ہیں، لیکن ان کا عمل کچھ بھی نہیں۔ نتیجہ اس کا یہ ہے کہ سننے والے وقتی طور سے واہ واہ کر کے چلے گئے اور چھٹی۔ ایک وہ آدمی ہے کہ جو عمل کرتا ہے، اس کا دل تڑپتا ہے کہ یہ آدمی میری بات کو مان لیں، سن لیں، خیر خواہی سے کہتا ہے، اس کے دل میں ایسی عظمت پیدا ہوتی ہے۔ اور اس کی زندہ مثال اپنے بزرگوں کی میں نے دیکھی ہے۔ ہمارے بزرگ متبع سنت ہیں، اور اس طرح سے اخلاص کے ساتھ اور نہایت ہی دل سوزی کے ساتھ میں بات کہتے ہیں، ایسا اثر ہوتا ہے کہ آدمی کی کایا پلٹ جاتی ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں، بات کہنے والے کا جو ہے اس میں بڑا دخل ہے کہ بات کہنے والا اگر یوں ہی ہوگا بے عمل تو اس کی بات میں ذرا اثر نہ ہوگا۔ آپ دیکھتے ہیں لوگ ریڈیو اور ٹی وی کی بڑی حمایت کرتے ہیں کہ بڑے اچھے اچھے مضامین آتے ہیں، اور اس میں ایسے ایسے لوگ آتے ہیں کہ جن کا نماز سے، روزے سے، اللہ رسول سے کوئی واسطہ نہیں، صرف پیسے کے لیے وہ پروگرام میں شریک ہو کر اور بیان کرتے ہیں اور بتاتے ہیں وغیرہ مختلف، لیکن ان کا اندر سے کوئی داعیہ نہیں ہے۔ اس بنا پر ان کے سننے کی وجہ سے لوگوں کو ہدایت نہیں ہوتی، علمی درجے کے اندر رہ جاتا ہے، عمل کا میدان بالکل صفر رہتا ہے۔ کتنے ہی آدمی ایسے ہیں جو واز کے اہتمام کرتے ہیں اور انتظام کرتے ہیں، نواز کرنے والوں کا، نواز کرانے والوں کا عمل کا ارادہ ہی نہیں، صرف یہ ہے کہ دنیا والے دیکھ لیں کہ ہاں جی انہوں نے واز کرایا، انہوں نے میلاد کرا دی، انہوں نے اہتمام کیا، بڑے یہ عاشق رسول ہیں، اس پر عمل کا ارادہ نہیں۔ عین عشاء کی نماز کے وقت وہ اپنے وہاں کاموں میں مصروف ہوتے ہیں، جماعت سے چونکہ سروکار ہی نہیں چھوڑ دیتے۔ اور جو کہنے والے آتے ہیں ان کا بھی یہ ہے کہ وہ اس خیال میں مگن ہے کہ اب مجھے وہاں جانا ہے، بیان کروں گا، یہ کہوں گا اور وہ کہوں گا، اور ایسے رلاؤں گا، ایسے ہنساؤں گا، اور یہ قصے بیان کروں گا۔ اس قصے کے اندر وہ اپنی عشاء کی نماز کھا گئے، اور اس کے بعد جب رات کو جا کر سوئے تو صبح کی بھی کھا گئے۔ پیٹ بھرنے کے لیے تو روپیہ مل گیا انہیں، تو اب نماز اس کے کرنے کی کیا ضرورت ہے ادا کرنے کی؟
تو غرض یہ ہے کہ اس قسم کے لوگ ان کی زبان میں تاثیر نہیں ہوتی، اور جو آدمی اخلاص کے ساتھ میں چاہے جتنی بھی سادگی کے ساتھ کہہ دیتا ہے اس کا اثر ہوتا ہے، اور اگلا آدمی اس کی بعض وقت سایہ ہی پلٹ جاتی ہے۔ بالکل ہم نے دیکھا حضرت پیر و مرشد حضرت عارف باللہ جناب ڈاکٹر محمد عبداللہ صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ اتنے سادگی کے ساتھ فرما دیا کرتے تھے اور ایسی نصیحت آموز باتیں فرما دیا کرتے تھے، بھائی یہ کام کر لیا کرو، ارے بھائی نماز پابندی سے پڑھ لیا کرو، جماعت کے ساتھ پڑھ لیا کرو، تکبیر اولیٰ کا خیال کر لیا کرو، کبھی کبھار اگر ناغہ ہو جائے، غفلت ہو جائے، شیطان بہکا دے، استغفار کر لیا کرو۔ ایسے سادگی سے فرماتے تھے کہ دل میں اتر جاتے تھے۔ ایک آدمی ہے کہ نماز نہیں پڑھو گے کافر ہو جاؤ گے، خبردار جو دوبارہ مسجد کا رخ کیا، نماز نہیں پڑھتے پابندی سے مت آنا۔ ہمارے حضرت کو اللہ تعالیٰ نے بڑا مقام دیا، سادگی کے اندر آدمی کی کایا درست ہو گئی اور وہ بالکل انسان بننے لگا۔ کئی موقع پر فرما دیا کرتے تھے بھائی اپنے قبلے کے درست کرنے کی فکر کرو، یعنی اپنی اصلاح کی فکر کرو، اور فرمایا کرتے تھے کہ یہاں کیوں آتے ہو؟ یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو لکھا ہے بالکل صحیح ہے کہ لوگ زیادہ تر اپنے اغراض لے کر جاتے ہیں بزرگوں کے پاس۔ ایک مرتبہ حضرت بالکل تنہائی میں تھے، فرمانے لگے کہ بھائی ہمارے پاس جو لوگ آیا کرتے ہیں ان میں کچھ لوگ دین سیکھنے بھی آتے ہیں، زیادہ تر لوگ اپنی غرض لے کر آتے ہیں۔ رات کو 11 بجے 12 بجے 10:30 بجے جبکہ سونے کا وقت ہو چکا، بستر میں لیٹ گئے، چلے آ رہے۔ حضرت آپ کو تکلیف دی، بے وقت آ گئے، بھائی کیوں آئے؟ اس وقت کیا تھا؟ جی دعا کرانی، تعویذ لینا تھا، یہی وقت رہ گیا تھا تعویذوں کے لیے، یہی وقت رہ گیا تھا دعا کے لیے۔ اس طرح سے لوگ جو ہے وہ تنگ کرتے ہیں اور اپنی اغراض کہ بس ان سے دعا کرا لیں گے کام بن جائے گا۔ ہمارے یہاں اب جب حضرت کے بعد یہ سلسلے نظر آنے لگے تو سمجھ میں آیا کہ واقعی میں لوگ جو ہے لوگوں کو بڑا پریشان کرتے اور اس طرح سے چڑھاتے بڑھاتے بھی وہی ہے۔ ایک گھرانہ ہے، ان کے معاملات الجھتے رہتے ہیں اور وہ میرے پاس آتے جاتے رہتے ہیں۔ گھر والے کہیں کہ ہمارے گھر والوں کو پتہ بھی نہ چلے کہ ہم آئے تھے، آپ کہہ دیں کہ کشف ہو جاتا ہے، مجھے سب کچھ دکھ جاتا ہے، مجھے سب کچھ پتہ چل جاتا ہے۔ میں نے کہا میں اپنے ذمہ گناہ کیوں لوں؟ بھائی تمہارے گھر کے معاملات تم خود سلجھاؤ۔ عام نصیحت کے اس میں میں کہہ سکتا ہوں، جو نصیحت ہو سمجھا سکتا ہوں، لیکن اب میں ان سے یوں کہہ دوں کہ جی مجھے کشف ہو گیا تھا کہ تم نے اپنی بیوی کو مارا، بیوی کہہ کر بھیجے، تم اپنی ماں سے لڑے، مجھے کشف ہو گیا۔ تو پھر مجھے یہ بات یاد آتی ہے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مواعظ میں اکثر جگہ بیان فرمایا، اور ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ پیر اڑتا نہیں، پیر نمی پرند مریدا پرانند، پیر اڑتا نہیں، مرید اس کو اڑاتے ہیں۔ اب اسی قسم کے لوگ جو مرید بن جاتے ہیں، ایک تعویذ لے کر گئے، فائدہ ہو گیا، انہوں نے کہا جی بڑے پہنچے ہوئے۔ میں جب یہاں آیا تھا میرا ارادہ تھا کہ میں بالکل چھپ چھپا کر رہوں گا، لیکن مخلوق ہے کہ ضرورت کے تحت آئے، بعض آدمی فیڈرل ایریا سے بھی یہاں تک آتے رہے اور اب بھی آ جاتے ہیں، اور یہاں ایک آدھ نے لیا، میں نے کہا چلو دے دیتا ہوں، اللہ بھلا کرے۔ ایک کے بعد جو معلوم ہوا کہ مستقل ایجنٹ ہو گئے، یہاں تک کہ بعض آدمی اتنا یعنی کہنے پر کہ میں کہتا ہوں کہ مجھے کچھ نہیں آتا، میں عامل نہیں ہوں، میں غیب نہیں جانتا، میں بھی آپ کی طرح سے بالکل اندھیرے میں ہوں۔ اجی نہیں، آپ تو تواضع کرتے ہیں، آپ کے اوپر تو سب کچھ آیا ہے، آپ کو تو سب کچھ دکھتا رہتا ہے۔ اور اکثر عورتیں آتی ہیں گھر میں اور مرد آتے ہیں اور بات کرتے ہیں جب تعویذ کے متعلق، اور اتنا کہہ کر کے جی یہ تھوڑا سا تو ہم نے بتا دیا، باقی آپ خود دیکھ لیجیے۔ اس قدر غصہ آتا ہے، اس قدر غصہ آتا ہے کہ کیا اسی طرح تو گمراہ کرتے ہیں کہ جو آدمی اگر کسی کی صحبت میں نہ بیٹھا ہو تو وہ سوچتا ہے کہ اب چمکنے کا کام شروع ہو گیا، لاؤ بڑھاؤ چڑھاؤ مسالہ لگاؤ۔ تو اس طرح سے گھر میں جی ہمارے کچھ چکر رہتا ہے۔ آپ کو تھوڑی سی بات بتا دی، آپ یہاں بیٹھے بیٹھے ذرا ایک نگاہ دوڑا کر گھر دیکھ لیجیے، گھر کہاں ہے؟ نئی آبادی میں ہے، نارتھ نادم آباد میں ہے، ادھر ہے ادھر ہے، کہیں بھی ہے، میں اپنے گھر میں بیٹھا بیٹھا دیکھ لوں کہ جی کیا ہو رہا ہے۔ میں نے کہا آپ لوگ مجھے زبردستی خدا بنانے پر تلے ہوئے، مجھے اتنا پتہ نہیں میرے پیٹھ کے پیچھے کیا ہے۔
اور جو میں جتنا منع کروں گا، اجی نہیں، وہ تو ہمیں پتا ہے کہ آپ کتنے اونچے پہنچے ہوئے، اور آپ تو بس ہم بتا نہیں سکتے، آپ کے منہ پر تعریف کرنا منع ہے، لیکن آپ ایسے ہیں اور ویسے ہیں، خلابے ملاتے ہیں۔ اسی طرح سے پھر پریشان کرتے ہیں۔ بعض وقت بعد آدمی آتے آتے ذرا سی بات کے لیے ایک چھینک آ گئی تھی، لائیے ایک تعویذ دے دیجیے۔ ارے بھائی، سب گھروں میں کچھ نہ کچھ بیماری بھی رہتی ہے، کچھ نہ کچھ عارضے بھی رہتے ہیں، یہ تو ساری دنیا کا قصہ ہے، چلتا ہی رہتا ہے۔ بعض وقت یقین جانیے کہ 7 8 تعویذ لکھ کے دیتا ہوں میں، تو کچھ وہ ہونے لگتا ہوں متغیر، لیکن گھر میں سے مجھے اشارہ دیتی ہے کہ چلو کسی کا کام ہو جائے، دعا لیتے رہو، تحمل سے کام لیتے رہو، لیکن انتہا ہوتی ہے۔ اب ایک آدمی ہے، اتفاق ہے، مشیت الہی ہے، حادثہ ہو گیا، ٹانگ میں تکلیف ہو گئی، ایک تعویذ دے دیجیے۔ 2-4 دن کے بعد دست ہو گئے، ایک تعویذ دے دیجیے۔ کھانسی نزلہ ہو گیا، بخار ہو گیا، ایک تعویذ دے دیجیے۔ ارے اس کے لیے ڈاکٹروں کے پاس جاؤ، یا یہاں تعویذ جو ہے مختلف، ایک ہی تعویذ میرے پاس اور کیا ہے۔ لیکن ایسا اعتقاد، اجی آپ سے تو تعویذ لے کر گئے تو ایسا زبردست فائدہ ہوا کہ بخار بھاگ گیا۔ تو اس طرح سے بڑھاتے چڑھاتے ہیں، اور اپنے اغراض کے لیے زیادہ آتے ہیں، فیض کے لیے، فائدے کے لیے کم آتے ہیں۔ آپ حضرات کو نہیں کہہ رہا میں، لیکن میں سے عام جو لوگ آتے ہیں ان کے متعلق بات کر رہا ہوں۔ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ جب بیان فرمایا کرتے تھے، اتنا یعنی صاف طور سے بھی بعض وقت مجمع میں فرما دیا کرتے تھے کہ بھائی ہمیں خدا کے لیے اب تو کچھ تو آرام کرنے دو، رات کو نہ آیا کرو۔ فرماتے تھے کہ بھائی لوگ سنتے ہی نہیں، ایک دوسرے سے ذکر کر دیتے ہیں، جی وہ بڑے پہنچے ہوئے ہیں۔ میرے پاس بعض وقت خط آ جاتے ہیں کہ جی آپ اس کا حل لکھ دیجئے، بعض خطوط آ جاتے ہیں کہ آپ اس کا مجمع میں ذکر کر دیجئے، مسئلہ آپ کے گھر کا ہے، مجمع کے اندر ذکر کر دیں۔ اور اسی طرح جیسے اخبارات میں حل پیش کیے جاتے ہیں تو خط بھیجنے لگ گئے کہ جی آپ کا سنا آپ بہت پہنچے ہوئے ہیں، آپ اس کا کوئی حل لکھ کر بھیج دیجیے۔ اب بھائی جو حل لکھتے ہیں ان کے پاس جاؤ، یہاں کیا حل لکھا ہے؟ نماز پڑھنی ہو، نماز سیکھنی ہو، قرآن سیکھنا ہو، دین سیکھنا ہو تو یہاں آ جاؤ۔ تو اس طرح سے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو بیان فرمایا کہ لوگ قدر نہیں کرتے، اور بات یہی ہے کہ جس کا کام ہے اس کے پاس اس کام کی غرض سے نہیں آتے۔ بعض آدمیوں کو میں نے کہا کہ تعویذ تو میں دوں گا تمہیں، لیکن نماز کی پابندی کرنی ہوگی، اور یہ کام تمہیں خود کو کرنا ہوگا۔ ایسا کام بتاتا ہوں جس سے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو جائے۔ جی نماز کا تو ایسا ہے کہ وہ کبھی کبھی گنڈے دار پڑھ لیتے ہیں، لیکن یہ جو پڑھنے کا آپ بتا رہے ہیں، ویسے میں دے دوں گا، مہربانی ہوگی کہ آپ ہی پڑھ دیں۔ اب بھائی میں پڑھ دوں گا تو تمہارا کیا نفع ہے؟ کام تمہارا، تمہیں کرنا چاہیے۔ بھوک تمہیں لگی، روٹی میں کھا لوں، بیمار تم ہو، دوا میں کھا لوں، یہ کوئی طریقہ ہے؟ کوئی بات ہے؟ بھائی تمہارا کام ہے، تمہاری مشکل ہے، تمہارا مسئلہ ہے تو تم کرو۔ استخارے کے لیے لوگ بڑا پریشان کرتے ہیں۔ پچھلے دنوں ایک صاحب آ کے میرے لپٹ ہی گئے، اجی نہیں آپ کر کے دے دیجئے۔ میں نے کہا جی میں نہیں کر پاتا ہوں، اپنے لیے کر لیتا ہوں، دوسروں کے لیے نہیں کر پاتا۔ لیکن وہ کہنے لگے کہ جی زمین جنبت نہ جنبت گل محمد، آج تو وہ منوا کر ہی جائے گا۔ اور اس طرح سے لپٹتے ہیں، آپ فرمائیں گے تو خرچہ دے دیں گے، ایک پیسہ نہیں لیتا ہوں۔ بھائی چلو جو کام تعویذ وغیرہ کا ہے فی سبیل اللہ دے دیتا ہوں، لیکن استخارہ وغیرہ جو ہے اس کا تو مسئلہ بڑا لمبا ہے۔ آج کو کل کہہ دے کہ ہاں ہو جائے گا، ٹھیک رہے گا وغیرہ، کل کو ہو جائے، لینے دینے پڑ جائیں کہ جی آپ نے کہہ دیا۔ اس لیے میں بالکل صاف کہہ دیتا ہوں، اور آپ لوگوں کو بھی کہہ رہا ہوں، آپ دوسروں کو بھی بتا دیں کہ امام صاحب استخارہ نہیں کرتے، جان کو اٹکتے رہتے۔ ہر ہفتے 2 ہفتے کے اندر 2-4 آدمی ضرور ٹکرتے ہیں، جی استخارہ کرانا تھا، بچی کی شادی تھی، دکان خرید رہے تھے، پلاٹ خرید رہے تھے، فلانا تھا، ڈمکا تھا، ذرا استخارہ کھینچ دیجیے۔ اور بہت سے آتے ہیں، ذرا حاضرات کر کے ذرا دیکھ دیجیے۔ ابھی پچھلے ہفتے آ گئی محترمہ، ایک جان جل کے بہت ہی وہ ہوا، غصہ آیا کہ ذرا ستارے ملا کر دیکھ دیجیے، آپ کے لڑکی اور لڑکے کا ستارہ ٹھیک رہے گا نہیں؟ ستارے آسمان پر، ہم زمین پر کہاں ملاؤں گے؟ تو اس طرح سے عجیب عجیب سرے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ باہر کے اصل جو کام ہے، اب ہم جیسوں کے لیے ہم سے دین سیکھیے، اللہ تعالیٰ نے دین میں لگایا ہے، نمازیں سیکھیں، مسائل سیکھیں، جو ہمیں آتے ہیں وہ بتا دیں تو ٹھیک ہے۔ اور اگر چھوٹے موٹے معاملے کے لیے کوئی تعویذ لینا ہو وہ دیگر بات ہے، لیکن اب یہ کہ ہر بات کے لیے تعویذ، ہر بات کے لیے تعویذ، اور پھر اس کے بعد پروپیگنڈا سیکرٹری بن جائیں زبردستی کے کہ جناب جس کو دیکھو چلو جی جامع مسجد صبح، چلو جامع مسجد صبح۔ بعض وقت ایسا عالم ہوتا ہے کہ رات کو بستر میں لیٹ گیا، اس کے باوجود ہی ذرا 2 منٹ کی تکلیف دینی ہے، بڑی دور سے آئے،
اور اس طرح سے بات چیزیں بیان کرتے ہیں کہ جو یوں سمجھ لیجئے کہ بالکل خدا بزرگ کو پتھر کے قبضے میں بندے کے قبضے میں نہیں. میں کہا بھائی مجھے تو معاف کرو, میں تو بالکل جاہل ہوں, کچھ نہیں جانتا, کہیں اور کا راستہ دیکھو. اجے نہیں, آپ سب کچھ کر سکتے ہیں, آپ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. میں نے کہا میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں. باہر کیف اصل جو چیز ہے صحبت کے لیے اچھی صحبت بڑی ضروری ہے, اور اس کے اندر تاثیر جو ہے الفاظ کی یہ اثر رکھتی ہے. اگر آدمی کہنے والا صحیح ہو تو اس کے اثر پیدا ہوتے ہیں. میرے لیے آپ دعا فرمایا کریں, اس ناکارہ کو اللہ رب العالمین ساری زندگی دین کی خدمت میں لگائے رکھے, اور اللہ رب العالمین اس ناکارہ کی زبان میں تاثیر پیدا فرمائے. یا اللہ عاجزی اور انکساری نصیب فرمائیے, اخلاص نصیب فرمائیے. یا اللہ اس ریاکار کی زبان میں تاثیر پیدا فرمائیے, دین کا خادم بنا دیجیے. اے الہ العالمین, دین کی تبلیغ کرنے کا یا اللہ ہمیں پوری طرح سے کام سپرد فرما دیجیے, اور اس میں وسعت عطا فرمائیے. ہمارے ذریعے سے دین کو پھیلا دیجیے. یا اللہ ہمیں غرور و تکبر سے, ریاکاری سے بچائیے. اے الہ العالمین, دین کا حافظ بنا دیجیے, دین کا محافظ بنا دیجیے. یا اللہ ہم سے دین کا کام ساری زندگی لیجیے, اور ہم سب سے راضی ہو جائیے. ہم سب کو اپنے سے راضی کر لیجیے. ہمارے تمام قصور معاف فرما دیجیے. اے الہ العالمین, تمام مومنین مومنات, مسلمین مسلمات, احیاء و اموات سب کی مغفرت فرما دیجیے. یا اللہ ہم پر رحمت کی نظر فرمائیے, ہماری سب کی مغفرت فرمائیے, سارے قصور معاف فرما دیجیے. یا اللہ جو کچھ بھی ہم سے نیکیاں بن پڑی اس کو قبول فرما لیجیے. اے الہ العالمین اپنی عطا کامل سے نواز دیجیے. یا اللہ اپنا فضل فرما دیجیے, فضل عظیم سے مالا مال فرمائیے. اے الہ العالمین جب تک زندہ رہیں اسلام ہی پر قائم دائم رکھیے, جب خاتمہ ہو ایمان پر خاتمہ فرمائیے. دونوں جہان کی آفت کاملہ نصیب فرمائیے, اپنی رضا کاملہ نصیب فرمائیے. لا الہ العالمین ہمارے سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائیے. حرمین شریفین کی حاضری اور بار بار حاضری نصیب فرمائیے. لا الہ العالمین ہمارے دوست احباب کے لیے اور ہمارے لیے ہر قدم پر ہر مرحلے پر آسانیاں پیدا فرمائیے. یا اللہ اپنا فضل فرمائیے, عزت کی زندگی عطا فرمائیے اور عزت کی موت عطا فرمائیے. حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی معیت اور رفاقت نصیب فرمائیے. آپ کے جھنڈے کے نیچے جگہ عطا فرمائیے. آپ کی شفاعت نصیب فرمائیے. آپ کے حوض کوثر سے خوب سیراب فرمائیے. پل صراط سے گزرنا آسان فرمائیے. قیامت کی ہولناکیوں سے بچا لیجیے. بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرمائیے. جنت کی تمام نعمتیں عطا فرمائیے. سب سے بڑی نعمت اپنا دیدار خوب خوب اور بار بار نصیب فرمائیے. اے الہ العالمین جہنم کی آگ سے, قبر کے عذاب سے, دنیا کے عذاب اور فتنوں سے بچا لیجیے. اے الہ العالمین ہر خیر عطا فرمائیے, ہر شر سے بچا لیجیے. اے الہ العالمین ہم میں سے ہر ایک کو جو ہماری حاجت اور یا اللہ مراد ہے اس کو پورا فرما دیجیے. ہمیں, ہمارے متعلقین کو, دوست احباب کو اور ان کے متعلقین کو سب کو ہمیشہ نماز کی پابندی کی توفیق عطا فرمائیے. یا اللہ سب مسلمانوں کو دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیے. مضبوطی پیدا فرما دیجیے. یا اللہ ہمیشہ حق پر مضبوط فرمائیے, باطل سے ہمیشہ متنفر رکھیے. اے الہ العالمین ہمارا پڑھنا سننا, عبادات اور طاعات اور دعائیں اور اپنے دربار کی حاضری قبول فرما لیجیے. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحرمة سيد الانبياء والمرسلين وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين آمين برحمتك يا ارحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فرماتے ہیں تین چیزیں تعجب خیز ہیں. حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, بعد میں حضرت ابو ذر اور بعد میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کیا ہے, لیکن مشہور روایت حضرت ابو ذر کی ہے. فرماتے ہیں کہ تین چیزوں پر مجھے اس قدر تعجب ہوا کہ ہنسی آنے لگی, اور تین چیزوں پر اس قدر غم ہوا کہ رونا آ گیا. ہنسی والی چیزوں میں سے پہلی چیز وہ شخص جو طالب دنیا ہے
حالانکہ موت اس کی تلاش میں ہے، یعنی دنیا سے لمبی لمبی امیدیں وابستہ رکھتا ہے، لیکن موت کا دھیان نہیں کرتا۔ دوسرے وہ شخص ہے جو خود تو غافل ہے مگر اس سے غفلت نہیں کی جا رہی، یعنی موت سے غافل ہے اور قیامت اس کے سامنے ہے۔ تیسرے وہ شخص جو منہ بھر کے ہنستا ہے اور نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ اس پر راضی ہیں یا ناراض۔ اور رلانے والی چیزوں میں سے ایک اپنے پیاروں کی جدائی ہے، یعنی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وصال اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا وفات پا جانا۔ دوسری چیز موت کے وقت کی گھبراہٹ جو اس وقت کیا عالم ہوگا، اور تیسری بات اللہ تعالیٰ کے سامنے کی حاضری ہے کہ کچھ پتہ نہیں میرے لیے کس جانب کا حکم ہوگا، جنت کی طرف لے جایا جائے گا یا دوزخ کی طرف۔ تو غرض یہ ہے کہ تین باتیں ایسی ہیں کہ جن کو دیکھ کر ہنسی آتی ہے کہ لوگ کس قدر غفلت میں ہیں، اور تین باتوں کو سوچ کر رونا آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کرام بہت سے دنیا سے چلے گئے، اور میرا یہ مرحلہ باقی ہے کہ اس موقع پر کیا کچھ ہوگا میرے ساتھ، اس تصور سے گھبراہٹ ہوتی ہے۔ اور اللہ کے روبرو جو حاضری ہوگی تو معلوم نہیں وہاں اعمال قبول ہوں گے یا پکڑ ہوگی، اس صورت سے بڑی پریشانی لاحق رہتی۔ یہ عالم ہے ان ہستیوں کا کہ جو اللہ رب العالمین کے نہایت ہی قریب اور حق سبحانہ و تعالی کی اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات ماننے میں ذرا پس و پیش نہیں کیا، اپنی ہر طرح سے قربانی پیش کی اور لبیک کہہ کر ہر کام میں لگے رہے، ان ہستیوں کا یہ عالم ہے۔ غور فرمائیے کہ جو آدمی اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے غافل ہے، دنیا کے قصوں میں لگا ہوا ہے، اور اسی طرح سے موت سے بھی غافل ہے، اپنی آخرت سے بھی غافل ہے، اس آدمی کا اس طرح سے اطمینان سے زندگی گزارنا کس قدر قابل تعجب ہے۔ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روایت ہے کہ موت کے متعلق جو کچھ تم جانتے ہو اگر جانوروں کو بھی معلوم ہو جاتا تو تمہیں بڑھیا گوشت کھانے کو کہیں نہ ملتا، یعنی جانور اتنے لاغر ہو جاتے کہ ان پر گوشت باقی نہ رہتا، ہڈیوں کا ڈھانچہ ہو جاتے، لیکن اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ اللہ رب العالمین ان چیزوں کو پردے میں رکھتے۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ موت کو یاد رکھنے اور نہ رکھنے کا نتیجہ۔ حضرت ابو حامد لقاف کا رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ ہے کہ جو شخص موت کو بکثرت یاد کرتا ہے تو اسے تین چیزوں کا اعزاز نصیب ہوتا ہے: توبہ میں جلدی، روزی میں قناعت، اور عبادت میں فرحت۔ اور جو شخص موت کا دھیان نہیں رکھتا اسے تین چیزوں میں مبتلا ہونے کی سزا ملتی ہے: توبہ میں تاخیر، قدر کفایت روزی پر بے صبری، اور عبادت میں سستی۔ اندازہ فرما لیجئے جو آدمی اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کرتا ہے، موت اس کے پیش نظر رہتی ہے اور اس کے لیے وہ تیاری کرتا رہتا ہے، ایسا شخص اللہ رب العالمین کی اطاعت اور فرما برداری کرتا ہے، کبھی بھی اس سے قصور ہو جائے تو فوراً معافی مانگتا ہے، توبہ کرنے میں دیر نہیں کرتا۔ اسی طرح جو اللہ رب العالمین نے اس کو روزی عطا فرمائی ہے اس میں بے صبری نہیں، قناعت سے کام لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے۔ پچھلے دنوں مضمون آ چکا ہے کہ جس آدمی نے اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مان لیا اس کی طبیعت میں استغنا پیدا ہو جاتا ہے، قناعت پیدا ہو جاتی ہے، جو اللہ رب العالمین نے اچھی صفت رکھی۔ اس کے بالمقابل حرص اور ہوس یہ رذیلہ ہے جو حضرت انسان میں پرورش پاتا ہے، اور حضرت انسان جانوروں سے سبق حاصل کریں کہ جانور جس کو اللہ پر اتنا بھروسہ ہے کہ اس کو ایک وقت کھانے کو مل گیا تو دوسرے وقت کی فکر نہیں کرتا،
اور دوسرے وقت اللہ رب العالمین اس کو عطا فرماتے ہیں، اور زندگی بھر اس کا یہی معمول ہے کہ جیسا کہ حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جانور صبح کے وقت جب اٹھتے ہیں تو ان کے پوٹے خالی ہوتے ہیں، اور شام کو جب اپنے گھونسلوں میں لوٹتے ہیں تو بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ اللہ پر ایسا بھروسہ، صبح صبح اٹھ کر سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہیں۔ حضرت انسان کو دیکھیے کہ کتنے کم لوگ ہیں جو اللہ کی اطاعت اور عبادت کرتے ہیں، زیادہ تر لغویات میں اور اللہ سے دوری کے سلسلے میں زندگی کا آغاز کرتے ہیں۔ بہت کم لوگ ہیں جو صبح اٹھتے ہی اللہ کا نام لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، بہت کم لوگ۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ حرص و ہوس کا عالم یہ ہے کہ یہ بھی میرا ہو جائے، یہ بھی میرا ہو جائے، ہائے ہائے ختم نہیں ہوتی۔ تو حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ اگر آدمی حرص و ہوس کا پتلا بن جائے تو اس کی حالت ایسی ہوتی ہے کہ ہائے ہائے ختم نہیں ہوتی۔ ارشاد فرمایا کہ اگر اولاد آدم کو 2 وادیاں سونے کی بھر کر دے دی جائیں، وادی کہتے ہیں 2 پہاڑوں کے درمیان میں جو خالی حصہ ہوتا ہے، غور فرمائیے کہ اس میں کتنا سونا آئے گا۔ یعنی آپ اور ہم تصور نہیں کر سکتے کہ 2 پہاڑوں کے بیچ میں جو سونا آئے گا کتنی مقدار ہوگی اس کی۔ اور اس کو جب وہ کھانے لگے تو وہ سارا خود تو کیا اس کی نہ جانے سینکڑوں پشتے نہیں کھا سکے گی، 2-4 پشتے نہیں، سینکڑوں پشتے نہیں کھا سکے گی، اتنی دولت ہوگی 2 پہاڑوں کے بیچ میں جو سونا بھرا ہوگا۔ لیکن اگر کسی حضرت انسان کو ایسی دولت مل جائے تو اب اس کی حرص و ہوس جب جاگی ہوئی ہے اور وہ اس کا پتلا بنا ہوا ہے تو فرمایا کہ اس کی تمنا ہوگی کہ ایک اور مل جائے۔ تو اس طرح سے بالآخر فرمایا کہ اس کا پیٹ مٹی بھرے گی، جب وہ مرے گا اور مر کے مٹی میں جائے گا تو جب اس کی حرص و ہوس ختم ہوگی، ورنہ ہائے ہائے ختم نہیں ہوتی۔ اس وقت ایک واقعہ یاد آیا، اس حرص اور قناعت سے متعلق ہی سمجھ لیجئے، اس کے مختلف پہلو ہیں اور ہر نسبت سے بہت سے واقعات سے وہ منسلک ہو سکتا ہے، اور سبق آموز واقعہ ہے جس کو حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ پہلی امتوں میں 3 آدمی گزرے، ایک کوڑی تھے، ایک گنجے تھے، ایک نابینا تھے۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ ان کا امتحان کریں، فرشتے کو انسانی صورت میں ان کے پاس باری باری بھیجا۔ کوڑی کے پاس گئے اور پوچھا کہ بھئی تم کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرا کوڑ دور ہو جائے، میں بھلا چنگا آدمی ہو جاؤں، لوگوں میں بیٹھوں، باتیں کروں، گپ شپ میں شریک رہوں، لوگ مجھے اس کوڑ کی وجہ سے اپنے قریب نہیں آنے دیتے۔ فرشتے نے ہاتھ پھیرا اور کہا اللہ تعالیٰ تمہیں شفا دے، اور اللہ کا فضل ہو گیا کہ ہاتھ پھیرتے ہی وہ شفا یاب ہو گیا۔ ساتھ میں انہیں ایک گاون اونٹنی دی اور کہا کہ یہ لے لیجئے، برکت کی دعا دی اور چلے۔ اس کے بعد گنجے کے پاس آئے جس کو گنج کی بیماری زیادہ تھی، اور اس زمانے میں وکس کا دستور بھی نہیں تھا، اب سے کچھ پہلے نہیں تھا، اس زمانے میں تو کہاں۔ تو غرض یہ ہے کہ اس سے پوچھا آ کر، اس نے کہا کہ میں گنجا ہوں، لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، اپنے پاس بیٹھنے نہیں دیتے، میرا دل چاہتا ہے کہ میرے بال اگ جائے اور گنج دور ہو جائے تو میں بھی لوگوں میں بیٹھوں اٹھوں۔ فرشتے نے اللہ کا نام لے کر ان کے سر پر ہاتھ پھیر دیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے سر کو ٹھیک کر دیا، بال اگ گئے، اور ایک گابن گائے ان کو دے دی اور برکت کی دعا دی اور آگے چلے گئے۔ آگے نابینا سے ملاقات ہوئی، ان سے کہا کہ آپ کو کیا چاہیے؟ انہوں نے کہا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ مجھے بینائی مل جائے تو میں سب کو دیکھا کروں۔ انہوں نے ان کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بینائی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے فضل فرما دیا، ہاتھ پھیرتے ہی بینائی آ گئی، اور ایک بکری کا بندی اور برکت کی دعا دے کر چلے گئے۔ برسوں وقفہ گزر گیا، اب امتحان ایک تو دے کر شروع ہوا اور ایک آگے اب مانگ کر شروع کر رہے ہیں۔ یہ دوسرے نمبر پر امتحان شروع ہوا۔
فرشتہ بصورت انسانی پہلے آدمی کے پاس پہنچا اور کہا کہ جی میں مسافر ہوں، میرے پاس زاد راہ ختم ہو گیا، سواری کا انتظام نہیں ہے، آپ کو اللہ نے اتنا دیا ہے، آپ اگر مجھے ایک اونٹنی دے دیں تو کیا ہی اچھا ہو کہ میں اس سے دودھ بھی لیتا رہوں اور راستہ میرا اچھی طرح قطع ہو جائے گا اور اس پر سوار بھی ہو جایا کروں گا ضرورت کے وقت، تو میں اپنی منزل کو پہنچ جاؤں۔ اس نے کہا کہ میرے پاس گنجائش کہاں، مجھے اور بتیروں کو دینا ہوتا ہے، آپ کے لیے کہاں سے گنجائش پیدا کروں، میرے پاس گنجائش نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ شاید میں تمہیں پہچانتا ہوں، تم کوڑی تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں صحت عطا فرمائی اور یہ مال دیا اور اس میں اتنی برکت دی کہ آج جنگل بھرے ہوئے ہیں تمہارے جانوروں سے، اس پر نہایت ہی غرور اور تکبر سے اور اسی حرص و ہوس کی وجہ سے کہنے لگا کہ یہ تو میرے باپ دادا سے چلا آ رہا ہے، یہ کوئی آج کا تھوڑی ہے، یہ تو باپ دادا سے چلا آ رہا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ اگر تو جھوٹ بولتا ہے اللہ تعالیٰ تجھے ویسا ہی کر دے جیسے پہلے تھا۔ ایک لمحے میں پلک جھپکنے سے پہلے جنگل بھرے ہوئے تھے اور پلک جھپکنے کے بعد دیکھا تو میدان صاف اور وہی کوڑ کی بیماری دوبارہ۔ اس کے بعد گنجے کے پاس گئے، ان سے بھی بات چیت کی تو انہوں نے بھی یہی ٹکا جواب دیا اور کہا کہ میاں آپ کے لیے میرے پاس کہاں گنجائش ہے، مجھے تو اور بہتوں کو دینا پڑتا ہے، جائیے جائیے اپنا کام کیجیے، اپنا راستہ لیجیے۔ انہوں نے کہا کہ میں تمہیں پہچانتا ہوں، شاید تم وہی ہو، کہا کہ میں تو بھلا چنگا ہوں ہمیشہ سے، آپ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ تم جھوٹ بولتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں ویسا ہی کر دے۔ چنانچہ ایک لمحے کے اندر کایا پلٹ گئی اور پھر دیکھا میدان صاف، اور ادھر بھی میدان صاف اور ادھر بھی میدان صاف، دونوں طرف میدان صاف۔ اب گئے نابینا کے پاس، اس سے بات چیت کی کہ میں ایک مسافر ہوں، آپ ایک بکری دے دیجئے تو میں اس کو اپنے ساتھ لے جاؤں، راستے میں دودھ پی لیا کروں گا، کچھ میرا سہارا گزارا ہو جائے گا، آپ کی بڑی مہربانی اور عنایت ہوگی۔ انہوں نے کہا یہ مال کھڑا ہے، جتنا بھی یہاں کھڑا ہے اس میں سے آپ کا جتنا جی چاہے لے جائیے، ایک بکری کی کیا پوچھ رہے ہیں آپ سارا لے جانا چاہیں لے جا سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے مجھ پر بڑا کرم فرمایا کہ میں نابینا تھا، مجھے بینائی عطا فرمائی، میں غریب تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے مال و دولت سے نوازا، یہ سب انہی کی عطا ہے، آپ جتنا چاہیں آپ کو میں اجازت کلی دیتا ہوں کہ آپ جتنا چاہیں لے جائیے۔ انہوں نے کہا کہ آپ اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں اور برکت عطا فرمائے، صحت مند رہے، آپ کے دو ساتھی امتحان میں ناکام ہو گئے اور آپ کامیاب ہو گئے۔ تو حرص و ہوس نے دیکھیے کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ تو قناعت جو ہے یہ بڑی اچھی اور بہت پیاری صفت ہے جو اللہ کے نیک بندوں میں پیدا ہوتی ہے، اور یہ حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیے کہ آپ نے کیسی زبردست قناعت کی، اور اسی برکت سے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اس صحبت بابرکت میں رہے تو ان کے اندر پیدا ہوئی، اور پھر اس میں حضرات تابعین میں اور حضرات تابعین سے تبع تابعین میں اس طرح سے غرض یہ ہے کہ ایک بزرگوں کے پاس جو سب سے پہلے بزرگ حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں، ان کی حالت یہ تھی اور شان تھی کہ قناعت بہت آپ کی طبیعت میں تھی، قناعت بھری ہوئی تھی، اور اسی قناعت سے آپ اپنی امت کو حصہ عطا فرماتے رہے۔ جس کسی نے بھی آپ کی پیروی کی اور اتباع کی اس شخص میں قناعت ایسی ہی پیدا ہوتی۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ایسی حالتیں تھی کہ بعض وقت کھانے کے لیے گھر میں کچھ نہیں ہوتا، کھجور کی ایک گٹھلی کو چوستے تھے اور اسی پر گزارا کر لیتے تھے۔ جہاد میں جا رہے ہیں، سامان ساتھ میں کچھ بھی نہیں، اللہ کے بھروسے اللہ کی راہ میں اس کو راضی کرنے کے لیے نکلے ہوئے ہیں، اور جب کھانے کا وقت آتا ہے، افطار کا وقت آتا ہے تو ایک کھجور کی گٹھلی کو کئی صحابہ چوس چوس کر گزارا کر لیتے ہیں، اور اس پر انہوں نے کبھی بھی اس طرف دیکھا ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کو دوسروں کو اتنا اتنا دے رکھا، ہمیں کیوں نہیں دیتے، بلکہ ملا بھی تو انہوں نے اللہ کی راہ میں لٹایا، جس طرح سے حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کی راہ میں لٹاتے ہیں کہ اس کو اپنا بنانے کے لیے، آخرت میں جمع کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کر دو۔ حضور سرور کونین رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایسی عادت مبارکہ تھی کہ آپ کے گھر میں اگر ذرا سے بھی پیسے رہ جاتے، سونا ذرا سا رہ جاتا، چاندی رہ جاتی تو آپ کو چین نہیں آتا،
ایک مرتبہ آپ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے اور آپ کو یاد آ گیا کہ گھر میں ایک سونے کا ڈلا رہ گیا ہے، فوراً ہی آپ نے اس کو منگا کر پہلے خیرات کیا، بعد میں نماز پڑھائی، اور اتنا قناعت اور توکل کا عالم تھا۔ اللہ کے نیک بندوں میں یہ صفت پیدا ہوا کرتی ہے۔ ایک چیز ہے، میں نے ابھی چند دن پہلے صبح کے درس میں بھی عرض کی، ضرورت کے تحت تو اسباب کی دنیا میں ہمیں آپ کو سب کو ہی اس بات کی اجازت ہے کہ بھاگ دوڑ کریں اور روزی کمائیں، اس کے حکم ہے، لیکن ضرورت سے زیادہ کے لیے ہائے ہائے کی ضرورت نہیں، اور اس کی اجازت بھی نہیں۔ حضور سرور کونین رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور سارے پیغمبر اور ان کے سچے ماننے والے جو صحیح معنی میں پیرو ہیں، ان سب کی حالت آپ دیکھیں گے کہ دین سے ان کا پورا تعلق اور دنیا سے نام برائے ہوئے، اور دنیا والے وہ دین کی آڑ میں دنیا کو کمانے کے لیے بہت زبردست جستجو رکھیں گے، اور جتنا بھی مل جائے گا اس پر ہائے ہائے ان کی ختم نہ ہوگی۔ غیر مسلموں کی میں نے اس وقت بھی مثال عرض کی تھی، اور آپ بھی غور فرمائیے کہ جو آدمی غیر مسلم ہیں یا مسلمانوں میں دھوکے باز ہیں جنہوں نے دین کو آڑ بنا لیا ہے دنیا کمانے کا، اور ان کے دل میں یہ شہوت کا پودا جو ہے پنپ رہا ہے اور یہ تناور درخت بن رہا ہے، ان کی شب و روز کوشش یہ ہوتی ہے کہ دولت اس طرف سے آ جائے، اس طرف سے آ جائے، ادھر سے آ جائے، ہائے ہائے لگی رہتی ہے۔ اور جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، جو حضور سرور کونین رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحیح معنی میں متبع ہیں، ان حضرات کو اللہ رب العالمین ضرورت کے مطابق عطا فرما دیتے ہیں، وہ شکر ادا کرتے ہیں، زیادہ کی جستجو میں نہیں رہتے۔ اس میں آپ تاریخیں پڑھیں اور دیکھیں، مثال کے طور پر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا بیان ہے، آپ کی زندگی عیسائیوں کے پادریوں کے ساتھ گزری، اور کئی پادریوں کی آپ نے خدمت کی اور خادم خاص ہونے کا شرف اور اعزاز حاصل ہوا، اور ان کے شاگرد رشید ہوئے۔ ان کے پاس رہے، جب ان کا انتقال ہوا تو ان کو جو وراثت ملی ہے، اس وراثت میں میراث کا یہ عالم تھا کہ سونے چاندی کے اور ہیرے جواہرات کے مٹکے بھرے ہوئے ملتے تھے۔ ظاہر میں اوپر سے بڑے مقدس چقدس اور بڑے بزرگ نظر آتے تھے، لیکن دنیا کمانے کا عالم ایسا تھا کہ جبری انہوں نے لوگوں کے اوپر ٹیکس لگا رکھا۔ اور ذرا حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کی طرف دیکھ لیجئے کہ آپ دنیا سے جا رہے ہیں تو کس حال میں جا رہے ہیں، بوسیدہ کپڑے اور مقروض۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جا رہے ہیں تو دنیا کتنی چھوڑ کر جا رہے ہیں، کچھ بھی نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جا رہے ہیں تو کیا چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ تو غرض یہ ہے کہ جو سچے حضرات ہیں ان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ اس قدر قناعت کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے وہ اپنے دنیا کو آخرت کے اوپر بالکل ترجیح نہیں دیتے، اور آخرت کو ترجیح دے کر آخرت کے لیے سب کچھ کر دیتے۔ اسی طرح سومناتھ کے جو بڑے پجاری ہوا کرتے تھے اور وہ فروحت وغیرہ ہوتے تھے، ان کی تاریخ کے اندر جو مثال پڑھی اس سے بھی اس چیز کا اندازہ ہوتا ہے، یا مندروں کے اندر جو ان کے پنڈت وغیرہ ہوتے ہیں ان کی املاک بہت ہوتی ہے۔ ایک مندر کے متعلق پڑھا تھا، مجھے اس جگہ کا نام تو یاد نہیں آ رہا، تاریخ میں پڑھا تھا کہ اس میں سونا قریب 20-25 من تھا، اور چاندی کا تو کوئی حساب نہیں کہ کتنا لیا کرتے تھے، زبردست تھی۔ اور سومناتھ کا تو کیا عالم تھا کہ کچھ نہ پوچھئے، کہ جو اس کے بت میں بھرتے تھے وہ تو الگ تھے، اس کے علاوہ جو ان کا فروحت تھا وہ اتنے ٹیکس لیتا تھا کہ ہندوستان بھر میں اس کے ایجنٹ اور بدمعاش گھومتے پھرتے تھے، زبردستی لے کر جایا کرتے تھے، اس کی دولت کا حساب نہیں تھا۔ تو غرض یہ ہے کہ اس طرح سے ایسے لوگ جو غیر مسلم ہیں یا مسلمانوں کے اندر دین کو انہوں نے بیچ دیا اور دنیا کو آڑ بنا لیا، دنیا کمانے کو دین کو آڑ بنا لیا، ان لوگوں کی حالت ایسی ہی، انہیں فکر رہتی ہے دنیا کے بینک بیلنس کی، اور جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ نہایت ہی قناعت پسند ہوتے ہیں۔ تو غرض یہ ہے کہ اس طرح سے حرص و ہوس یہ اچھے لوگوں کا شعار نہیں، اچھے لوگوں کا شعار اور شیوا استغنا ہے، قناعت ہے اور زہد و تقویٰ ہے۔
ایک جگہ کچھ عیسائی جو تھے ان کے کارندے پہنچے غالباً بغداد وغیرہ کی طرف. انہوں نے کہا کہ مسلمان بہت کامیاب ہیں دنیا بھر میں اور سرخرو ان کے کیا اسباب ہیں. تو ایک وقت گیا اور جا کر وہاں اترا. جا کر وہ جیسے ہی ہوٹل میں بیٹھا ہے کھانا کھانے, ایک مسلمان نے کہا کہ یہ مہمان نظر آتے ہیں, مسافر نظر آتے ہیں, ان کا جتنا بھی خرچہ ہو میرے ذمہ ہے. چنانچہ انہوں نے کھانا خوب کھایا پیا. اب جو پیسے ادا کرنے آئے تو مالک نے کہا کہ آپ کا حساب ہو چکا. انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کی خوبی نوٹ کرو کہ یہ مہمان نواز, ہمیں پتہ بھی نہیں اور پہلے ہی یہ ادا کر کے چلے گئے. وہاں سے کھانا کھانے کے بعد باہر نکلے, بازار میں گئے, ایک جگہ ایک قالین دیکھا, پسند کیا اور خریدنے کے لیے بات چیت کر لی. ان صاحب نے کہا کہ آپ آئیے میرے ساتھ, میں آپ کو بالکل ایسا ہی قالین دلواتا ہوں. انہوں نے کہا کہ ہمیں تو آپ کے پاس سے اور یہی چاہیے. انہوں نے کہا بعینی ایسا ہی دلواؤں گا. اپنی دکان بند کی اور دوسری دکان پر لے گئے اور ان کو نمبر بتایا کہ فلاں ڈیزائن کا فلاں نمبر کا قالین ان کو دے دیں اور میں نے اتنے پیسے بتائے. انہوں نے کہا کہ آپ نے دکان کیوں بند کی, ابھی تو بہت وقت باقی تھا. روزی کے لیے میرے پاس پیسے آ گئے, اب میں جا کر اللہ اللہ کروں گا. میرا بھائی ہے مسلمان, آج اس کی بکری نہیں ہوئی تھی اس لیے میں اس کے پاس لے آیا, اور اب اس کا بھی یہی حال ہے کہ آپ اس سے جب فارغ ہو جائیں گے یہ بھی دکان کو تالا ڈال کے چلے جائیں گے. کہنے لگے لکھو قناعت پسند اور ایثار اور ہمدردی کرنے والے, محبت اور اخوت کرنے والے, ایک دوسرے کا دکھ درد میں خیال رکھنے والے. غرض یہ ہے کہ خوبیاں ایسی ہیں کہ یہ اگر اپنا لی جائے تو دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی سرخ روئی ہے. ہمارے ایک بزرگ تھے حضرت مجدد الملت حکیم الامت محی سنت اور ماہی بدعت قدوۃ السالکین اور زبدۃ العارفین حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق والوں میں سے تھے. ان کی مشینوں کی دکان تھی. اب مشین لینے گئے, والد صاحب سے اس پہ اپنا تعلق تھا. ایک مشین دیکھی تو بہت اچھی لگی کہ اس میں کافی ڈیزائن تھے اور پرزے ورزے بہت سارے. انہوں نے فرمایا کہ یہ مشین خراب ہے, کسی صاحب نے رکھوائی ہے بیچنے کے لیے لیکن یہ عیب دار ہے. تھوڑے عرصے کے بعد پھر جو جانا ہوا تو ہم نے پوچھا کہ اس مشین کا کیا ہوا. انہوں نے کہا کہ وہ مشین جس طرح آپ کو میں نے کہا تھا اسی طرح ایک صاحب آئے, ان سے میں نے کہا کہ آپ یہ مشین عیب دار ہے, اگر اس کا عیب ٹھیک کرا سکتے ہیں تو لے لیجئے ورنہ رہنے دیجیے. وہ کہنے لگے کہ مولانا میں نے دنیا کے اندر اپنی زندگی میں ایسا آدمی نہیں دیکھا کہ جو اپنی چیز کا عیب بیان کرے, لہذا میں اس کو لے کر جاؤں گا. انہوں نے بتیرا کہا کہ آپ چھوڑیے, اس پر خرچہ آپ کا خاصا ہو جائے گا. اس نے کہا کہ اب تو میں قربان ہو گیا, فدا ہو گیا آپ کے اوپر, آپ کو اب تو یہ چیز مجھے دینی پڑے گی چاہے جتنا خرچہ ہو جائے, لیکن مشین یہی لے کر جاؤں گا. کہ آپ نے وہ مثال زندہ کر دی کہ حضرت جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب شام تشریف لے گئے اور تجارت فرما رہے تھے کھجوروں کی, تو اچھی کھجوروں کا ڈھیر ایک طرف, درمیانی کا ایک طرف اور گھٹیا کا ایک طرف, اور اپنے مال کو خود کہہ رہے ہیں یہ گھٹیا ہے, یہ درمیانہ ہے, یہ اعلیٰ ہے. لوگ کہہ رہے ہیں کہ عجیب تاجر ہے جو اپنے مال کو گھٹیا کہہ رہا ہے, ورنہ دنیا کا دستور ہے کہ گھٹیا کو بڑھیا کہتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے کیسی برکت عطا فرمائی تھی کہ حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کس قدر وہاں سے نفع لے کر آئے تھے. تو میرے محترم بزرگوں, قناعت جو ہے یہ بڑی پیاری صفت ہے. یہ اللہ کے نیک بندوں کے پاس جب بیٹھتے اٹھتے رہیں گے تو انشاءاللہ پیدا ہوگی, کیونکہ وہ بزرگ وہ بھی کسی کے پاس بیٹھے ہیں اور کسی کی جوتیاں سیدھی کی ہے تو انہوں نے وہاں سے حاصل کیا ہے اس گوہر کو, اور اسی طرح سے یہ گوہر جو ہے یہ منتقل ہوگا. جبکہ بزرگوں کی جوتیاں سیدھی کرتے رہیں گے, ان کے پاس بیٹھتے اٹھتے رہیں گے, تو یہ رذیلہ یہ کم ہوتے 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 پھر اللہ کا فضل ہوگا کہ قناعت غالب آ جائے, استغنا کی کیفیت پیدا ہو جائے. ورنہ حرص و ہوس کا ایسا عالم ہے. راستے چلتے کبھی آپ بھی دیکھیے, غور فرمائیے گا کہ بعض آدمی, ہم اور آپ تو دیکھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت رکھے اور غرور و تکبر سے بچائے. کوئی بڑائی کی بات نہیں کہہ رہا, ایک حقیقت عرض کر رہا ہوں.
اور بعض آدمی ایسا کہ اگر اس نے کہیں راستے میں تھوڑی سی لکڑی پڑی ہوئی دیکھ لی تو اس کے منہ میں پانی آ جاتا ہے کہ یہ لکڑی ایسے کیوں پڑی ہے، وہ اٹھا کر اسی کو لے چلتا ہے کہ جلانے کے کام آ جائے۔ کہیں کسی نے چارپائی کاٹ دی، باندھ نکال کر کاٹ کے اس کا پھینک دیا کچرا بنا کے، آدمی گزرا اس نے دیکھا اوہ یہ باندھ کٹا ہوا ایسے یہاں خامخواہ کیوں پڑا ہے، اس نے گٹھا باندھ کے اس کو کندھے پہ لا دیا۔ آپ ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں، اس نے اٹھا کر اس کو ساتھ لگا لیا، گھر لے آیا۔ اسی طرح بعض آدمی اچھے خاصے جا رہے ہیں، چلتے راستے لکڑیاں جمع کرنی شروع کر دی اور لکڑیاں جمع کر کے باقاعدہ ایک گٹھا بنا کے کندھے پہ لاد کے چلے آ رہے ہیں۔ تو حرص و حوث جب بڑھ جاتی ہے تو آدمی کی حالت عجیب ہو جاتی ہے۔ ایک مرتبہ یہ جو پل ہے 7 نمبر کا، اس پر چڑھے، صبح کا وقت تھا، تو دیکھا کہ ایک رکشے والا میرے آگے اور میں اس کے پیچھے، ایک دم سے وہ آگے چلا اور اس نے رکشہ الٹے ہاتھ کو کر کے روک لیا فوراً۔ تو دیکھا میں نے بھی کہ قصہ ایسا تھا کہ ایک پاکٹ وہ گاڑیوں کے نیچے آ کر ایسا مڑ گیا، لگا جیسے 1 کا یا 2 کا نوٹ ہو، اور گاڑیاں گزر رہی تھی۔ میری بھی نگاہ پڑی، میں پیچھے تھا، رکشے والا جو کہ آگے تھا اس کی بھی نگاہ پڑی، اس نے کہا وہ نوٹ یہاں پہ کہاں، ہوا کھا رہا ہے۔ میں نے اسکوٹر آگے کر لیا اور چلو کر کے روک لیا اور شیشے میں سے دیکھتا رہا۔ بالآخر وہی ہوا کہ وہ اترا رکشے سے اور اتر کر اس نے اس کاغذ کو اٹھایا اور سیدھا کر کے جو دیکھا بڑی شرمندگی ہوئی، کیونکہ اگر نوٹ ہوتا تو غنیمت تھا کہ وہ کاغذ کا ٹکڑا نکلا۔ اب پھینک کر آگے چلنا بھی مشکل ہو گیا اس کے لیے، بہرحال پھر نیچے منہ کر کے اس نے اس کو پھینکا اور اپنا رکشہ پکڑ کے پھر وہ چلا۔ تو ہماری حرص و حوث کی بعض وقت ایسی حالت ہوتی ہے کہ اگر چونی بھی نظر پڑ جائے ایک دم جھپٹا مارتے ہیں۔ یقین جانیے ایک آدمی کو ایسا دیکھا، کچھ روپے گر گئے کسی کے، وہ چلے جا رہے تھے اور کندھے پہ ان کے رومال تھا، ایک دم انہوں نے رومال اس کے اوپر گرا دیا اور رومال گرا کے اس انداز سے اٹھایا انہوں نے کہ اس نوٹ کو اس کے اندر لپیٹا، یہ جان ہو جائے۔ اللہ رب العالمین استغنا عطا فرمائے اور دل کے اندر اللہ رب العالمین قناعت پیدا فرمائے۔ جس آدمی کی طبیعت میں قناعت پیدا ہو گئی وہ شخص پھر دنیا کی بڑی سے بڑی چیز بھی مل جائے۔ ایسے لوگ بھی ہیں دنیا میں کہ جو نہایت ہی اچھی طبیعت کے ہیں اور ان کو کسی کی امانت مل گئی، زیورات مل گئے، روپے گر گئے تھے مل گئے، تو وہ اعلان کرا کے باقاعدہ اس کی کوشش کرتے ہیں کہ مالک کو پہنچ جائے۔ اور ایسے لوگ دنیا میں موجود ہیں، جبھی اللہ کا فضل ہے کہ دنیا چل رہی ہے، ورنہ ایسے بھی ہیں کہ راڈو گھڑی مل گئی کہیں پارک میں یا راستے میں، اجی صاحب اللہ میں نے ہمیں دی ہے، یہ تو غیب سے ہماری مدد ہو گئی۔ نوٹ کی گڈی کسی کا بیچارے کا بٹوا گر گیا، اس کو کہتے ہیں یہ تو غیب سے آمد ہے، اللہ تعالیٰ نے ہماری غیب سے مدد فرما دی۔ مکہ مکرمہ میں ایک حاجی صاحب آئے دکان پر ایک گھڑی لے کر اور دکھائی کہ یہ بن جائے گی۔ میں نے کہا کہ آپ یہ گھڑی حاجی صاحب کہاں سے لے آئے؟ کہنے لگے جی راستے میں پڑی مل گئی۔ میں نے کہا آپ حج کرنے آئے اور آپ ایسی نیت لے کر آئے، آپ کو چاہیے کہ اس کو خیرات کر دیں۔ ظاہر ہے کہ آپ حج کرنے آئے ہیں صاحب استطاعت، صاحب نصاب سے بھی بہت دور، آپ کے لیے جائز نہیں ہے اس کو رکھنا، یہ غریبوں کا حق ہے۔ اجی صاحب کون واپس کرتا اور پھر وہ بھی مکے میں ملی ہوئی۔ تو حالت یہ ہے کہ انسان جب حوث کا پتلا بن جائے تو اس کو کسی کی چیز مل جائے، جو بھی مل جائے، بس کہتا ہے یہ اپنی ہے۔ یہاں تک کہ ایسے ایسے حرص و حوث کے پتلے نہایت قیمتی گھڑی دیکھی، کہنے لگے کہ بھائی صاحب یہ گھڑی بڑی اچھی ہے، ذرا دکھائیے۔ بھائی صاحب بولے تھے، انہوں نے دکھا دی، الٹ پلٹ کر دیکھی، ہاتھ میں باندھ کر کہنے لگے بڑی اچھی لگ رہی ہے، اور دیکھتے دیکھتے باتیں کر کے چلنے لگے۔ ان کا صاحب میری گھڑی، ارے واہ صاحب آپ کون آئے گھڑی والے؟ گھڑی میرے ہاتھ میں بندھی ہوئی ہے، میری گھڑی ہے، آپ کیسے دعوے دار؟ اگر وہ ذرا لپٹا تو اٹھا کے 1-2 دیے، وہ سنبھلنے نہیں پایا کہ لے کر وہ لاپتا ہو۔ اللہ رب العالمین رحم فرمائے۔ اس طرح سے انسان بڑا بہت ذلیل ہوتا ہے۔ بعض وقت ایسی ذلت ہوتی ہے، ایک واقعہ سناؤں اور یہ واقعات سچے ہیں، کبھی آپ سمجھے کھڑے ہوئے۔ ایک شخص نے تقریب کی، شادی کی، اس میں اہتمام کیا کہ کھانے پینے کو عام طور سے بریانی وغیرہ یہ تو ہوتی ہے۔ اس نے ایک نیا سامان رکھا کہ مچھلی کے کباب بنوا دیے تلوا کے، اور معزز لوگ جو ظاہری لحاظ سے معزز، بڑے پڑھے لکھے، اپ ٹو ڈیٹ، جو بھی آپ ان کو القاب دے سکتے ہو،
ایسے لوگ جس وقت کھانا کھلا بھائی مچھلی کے کباب تو بڑے زبردست، اکثر نے بیان کرنے والے کا بیان ہے کہ کھایا تو کم، اپنی پتلون کی جیبوں میں قتلے ٹھوس لیے، اور یہ چکنائی یہ ایسا چغلی کھا لیتی ہے کہ آدمی کہیں بچ نہیں سکتا۔ اب جو جیبوں میں ٹھوس لیے تھوڑی دیر کے بعد چکنائی باہر آئی، ارے آپ نے مچھلی چھپائی تھی کیا جو یہ چکنائی ہو گئی آپ کو؟ ارے آپ کے بھی تو نکل رہے۔ اس طرح سے بھری محفل کے اندر ان کا کہنا تھا کہ 60-70% آدمی ذلیل اور خوار ہو۔ ایک صاحب نے کارمینا کی گولیاں بھی رکھ دی ساتھ میں کہ بھائی کھانا کھانے کے بعد کھا لے، پتے کے پتے لے کر جیب میں ٹھوس کے غائب کے بچوں کے کام آئیں گے جی۔ یاد رکھیے کہ اس طرح سے رذالت جو کرتا ہے آدمی بڑا خسیس ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیشہ رحم فرمائے، انسان کو قناعت سے کام لینا چاہیے، جو شرف انسانیت ہے اس کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ انسان اگر صحیح طریقے سے استعمال کرتا ہے اللہ رب العالمین فضل فرماتا ہے۔ ہمارے ایک جاننے والے ایک بڑا عجیب لطیفہ بتا رہے تھے، لطیفہ سن لیں پھر دعا کرتے ہیں۔ ایک بچی کی شادی تھی، بھائی نے ایک ٹائم پیس لا کے رکھا، بڑا خوبصورت اور چھوٹا سا ٹائم پیس، اس میں ساتھ ساتھ رخصتی کے وقت کی چابی بھر کے الارم لگا دیا کہ اتنے بجے ہماری بہن کی رخصتی ہوگی۔ عورتیں سامان دیکھنے آئیں، ایک چنڈال نے موقع غنیمت سمجھ کے کہ چھوٹا سا تو ہے اٹھایا اور جیب میں ڈال دیا۔ اب جو گھر والوں نے دیکھا کہ سامان غائب اور ٹائم پیس بھی غائب تو بھائی نے کہا گھبرانے کی کوئی بات نہیں، سب آپ حضرات بیٹھے اطمینان رکھے اور گھر کا دروازہ بند کر لیا کہ چغلی ابھی کھا دے گا۔ اب جناب پوچھے کہ بھائی جس کسی نے لیا ہو مہربانی فرما کر دے دے، کوئی ہاں نہ کرے۔ اور جب وہ وقت آیا تو وہ ایک کی جیب میں سے ٹن کر کے جو بولا ہے، مارے شرم کے برا حال، نہ اٹھ سکے نہ دیکھ سکے نہ دے سکے نہ لے سکے، اس بری حالت سے دو چار ہوئی کہ اللہ کی پناہ۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ایک شخص نے کہا کہ حضرت کوئی چیز چوری ہوئی، انہوں نے کہا کہ حضرت میری چیزیں اس طرح چوری ہو گئی۔ صبح کی نماز میں آپ نے اعلان فرمایا کہ بھائی لوگ بہت ہی نالائقی کرتے ہیں اور دیکھیے اس طرح فلاں صاحب کی چیزیں چوری کر لی، اور بڑے شرم کی بات ہے کہ چوری تو کی اس کا اثر جو ہے ان کے سر کے اوپر موجود ہے، اور میں ان کے سر کے اوپر سونے کے نشانات دیکھ رہا ہوں اور اس طرح ذرات دیکھ رہا ہوں، اور ان کو بڑی شرم آنی چاہیے کہ مجمع کے اندر موجود ہے اور پھر بھی وہ ہاں نہیں کرتے۔ جیسے ہی انہوں نے کہا فوراً سر پہ ہاتھ مارا، پکڑ کر الگ میں لے گئے، کہنے لگے بڑے شرمدار ہو تم، اب بھی تمہیں شرم نہیں چڑھی؟ اتنا کہنے کے باوجود پکڑے گئے، تم نے ان کا چوری کیا سامان۔ اب شرافت یہی ہے کہ تم چپ چاپ جا کر دے دو، تم نے ہی سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ اللہ رب العالمین پناہ میں رکھے۔ اللہ رب العالمین سے دعا فرمائیے، یا اللہ ہم آپ کے بندے ہیں، ہمیشہ آپ اپنا ہی محتاج رکھیے، ایک لمحے کے لیے بھی مخلوق کا محتاج نہ فرمائیے۔ یا اللہ ہمیں قناعت کی صفت سے نواز دیجیے، آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائیے، حفظ و حوث سے بچا لیجیے، دنیا داری سے بچا لیجیے، دیندار بنا دیجیے، اور حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قدم قدم پر کامل اتباع نصیب فرمائیے، کامل مشابہت نصیب فرمائیے، آپ کے سچے اور پکے غلاموں میں ہمیں شامل فرما لیجیے۔ اے الہ العالمین تمام مومنین مومنات مسلمین مسلمات احیاء اور اموات سب کی مغفرت فرما دیجیے، سب سے درگزر فرما دیجیے۔ اے الہ العالمین ہم پر رحمت کی نظر فرمائیے، اپنے فضل عظیم سے مالا مال فرمائیے، جب تک زندہ رہے اسلام ہی پر قائم دائم رکھیے، جب خاتمہ ہو ایمان پر خاتمہ فرمائیے۔ اے الہ العالمین دونوں جہان کی عافیت کاملہ نصیب فرمائیے اور اپنی رضا کاملہ نصیب فرمائیے۔ اے الہ العالمین حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی معیت اور عبادت نصیب فرمائیے، آپ کے جھنڈے کے نیچے جگہ عطا فرمائیے، آپ کی شفاعت نصیب فرمائیے، آپ کے عہدے کو سے خوب سیراب فرمائیے، پرسرات سے گزرنا آسان فرمائیے۔ اے الہ العالمین آپ کو مقام محمود پر فائز فرمائیے، درگزر فرما دیجیے، بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرمائیے، جنت کی تمام نعمتیں عطا فرمائیے، سب سے بڑی نعمت اپنا دیدار خوب اور بار بار نصیب فرمائیے۔ اے الہ العالمین جہنم کی آگ سے، قبر کے عذاب سے، دنیا کے عذاب اور فتنوں سے بچا لیجیے۔
لا الہ الا العالمین ہر خیر عطا فرمائیے، ہر شر سے بچا لیجیے، تمام بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرمائیے، تمام پریشان حالوں کی پریشانیوں کو ختم فرما دیجیے، تمام مقروض حضرات کو قرض کے بوجھ سے خلاصی نصیب فرمائیے۔ اے الہ العالمین ہمارے دوست احباب عمرے کا ارادہ کر رہے ہیں، یا اللہ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائیے، ہم سب کو حرمین شریفین کے حاضری اور بار بار حاضری نصیب فرمائیے، یا اللہ قدم قدم پر آسانیاں پیدا فرمائیے، ہر مرحلے میں آسانی پیدا فرما کر حرمین شریفین کی حاضری نصیب فرما کر وہاں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے الہ العالمین اپنے فضل عظیم سے سب کو مالا مال فرما دیجیے، ہمیں پیارے کی حاجت اور مراد کو پورا فرما دیجیے۔ اے الہ العالمین ہمارا پڑھنا سننا عبادات اور طاعات اور دعائیں اور اپنے دربار کی حاضری قبول فرما لیجیے۔ اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحرمة سيد الانبياء والمرسلين وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين آمين برحمتك يا ارحم الراحمين۔